اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے ذمے 3 قسم کی عبادت فرض کی ہیں۔ نمبر 1 جانی عبادت، نمبر 2 بدنی عبادت، نمبر 3 مالی عبادت۔ زکوٰۃ مالی عبادت کا نام ہے۔ حدیث شریف میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان بتائے گئے ہیں، جن میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات کے متعلق اس بات کی گواہی ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا اور حج کا فریضہ ادا کرنا شامل ہے۔ زکوٰۃ کی فریضت نہ صرف امت محمدیہ پر ہے بلکہ تمام انبیاء کرام کے ادوات و ازمہ میں زکوٰۃ ہمیشہ فرض رہی ہے۔ نبی بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں نماز اور زکوٰۃ فرض رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا تو فرمایا، ترجمہ: میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام انبیاء کرام کو نماز کا ایک اجتماعی حکم دیا۔ ترجمہ: اور ہم نے تمام انبیاء کرام کو بذریعہ وحی حکم دیا تمام اچھے کام کرنے کا اور نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ ترجمہ: اے میرے پیارے پیغمبر، اصحاب کے مال میں صدقہ زکوٰۃ وصول کیجیے اور ان کے مالوں کو پاک کر دیجیے۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی بڑھانا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ دنیا میں معیشت اسی وقت ترقی کرتی ہے جب کہ خریداروں کے پاس دولت ہوتی ہے۔ جب امیر اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور غریبوں کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے تو وہ خریداری کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں۔ دین اسلام میں زکوٰۃ کی عبادت کو ہر صاحب نصاب پر عین قرار دیا گیا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بڑی بڑی وعدات ہیں۔ ترجمہ: وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کیے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کو دردناک عذاب کی وعد سنا دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اس شخص کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا اور اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو اور اسی مالیت کے کرنسی نوٹ ہوں یا سامان تجارت ہو یا ضرورت سے ظاہر اتنی مالیت کا سامان موجود ہو تو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور سال گزرنے پر جب 40واں حصہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہو جائے گا، وہ حصہ جو نکلے گا اسے درج ذیل مستحقین پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ صدقات یعنی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ، نافلہ، فرقہ، مساکین عاملین اور غلاموں کو آزادی حاصل کرنے کے مصروف لوگوں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہوئے لوگوں اور مسافروں کے لیے ادائیگی زکوٰۃ کے بہت سے اسرار و مسائل ہیں۔ زکوٰۃ سے تنکیزہ نفس ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دولت کی بیماریوں کا علاج ہے۔ زکوٰۃ کے بہت سے معاشرتی فائدے ہیں۔ زکوٰۃ گدھا گیری کے خاتمے کا بھی ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ایک بہترین معاشی مرحق ہے۔ زکوٰۃ سے ذخیرہ اندوزی کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ غیر فطری معاشی عدم مساوات کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار: ہر صاحب نصاب شخص پر اس کے مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر نیت زکوٰۃ کی کر کے ایک ہی دفعہ نکال کر تقسیم کر دے تب بھی درست ہے۔ رقم نکال کر علیحدہ ایک جگہ رکھ دی اور تھوڑی تھوڑی دیتا رہا
تب بھی درست ہے، اس لیے نیت زکوٰۃ کرنا ضروری ہوگا۔ اگر تمام زکوٰۃ نکال دی تھی اور تقسیم بھی کر دی تھی، اب اس کے بعد جب سال گزرے گا تو تب ادائیگی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک شخص زکوٰۃ دے چکا تھا اور اس سے کوئی بہت اہم جگہ ضرورت والی نظر آ گئی، تو اب وہ اگلے سال جو زکوٰۃ نکلنے کی توقع ہے، پیشگی نیت کر کے اس وقت بھی دے سکتا ہے۔ دینی مدارس کے طلباء کے لیے مدارس میں